جہاں آپ موسم کی بات کریں وہاں سیاسی موسم کی حدت بھی بڑھتی چلے جا رہی ہے. ہر لمحہ، ہر بدلتا لمحہ جو ہے وہ کچھ نئی خبر لے کر آتا ہے. ہر انسان کے پاس اپنی خبر ہے. ایک چیز ہے کہ آمنہ، جو لاسٹ ٹائم تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو بازگشت تھی یا جو استعفوں کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے، تو اس وقت جو کچھ ہوا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اس بار بھی ایسا ہی ہو، لیکن اس بار اپوزیشن کی تیاریاں پکی ہیں. پتہ نہیں جی، ابھی تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ اپوزیشن کی تیاریاں پکی ہیں یا حکومت کی تیاریاں پکی ہیں. پورے پاکستان کے ذہن میں اس وقت ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا کیا بنے گا. اچھا، کیا یہ کامیاب ہوگی؟ میرے گھر میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. میں گھر جاؤں تو آگے امی روزانہ یہ پوچھتی ہیں تحریک عدم اعتماد کا کیا بنے گا، کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہوگی، کیا بنے گا. اچھا، ایک اور سوال بھی گونج رہا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نے آلو اور پیاز سستے نہیں کرنے تو پھر کون کرے گا. میں سمجھا آپ اس سوال کی بات کر رہے ہیں. اچھا، تو ابھی ہم یہ بات کریں کہ اتحادی ہوں، اپوزیشن جماعتیں ہوں، حکومت ہو، صحافی ہوں، ہر ایک کے پاس اپنی ایک خبر ہے. لیکن ابھی تک یہ سب قیاس آ رہی ہیں. مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے ساتھ جو معاملہ طے ہونے کی خبریں جن کی بازگشت ہے، ابھی مشاورت ہو رہی ہے، کوئی معاملات ابھی طے نہیں ہوئے. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ لائحہ عمل مرتب کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں یا متحدہ اپوزیشن کے ساتھ، ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا. اور ہمارے بغیر اپوزیشن بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، حکومت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ ٹوٹل کیا سدائیاں ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے ہو جائے گئے ہیں یا حکومت نے پتہ نہیں کیا اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اپوزیشن بھی اپنے کارڈز اوپن نہیں کر رہی، حکومت بھی نہیں کر رہی. بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے، لیکن کنکریٹ کیا ہو رہا ہے دیٹ از اسٹل بیانڈ آور انڈرسٹینڈنگ. جب چوئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے اس پر آمین کر دیں گے. ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا، تو ہمیں حمزہ شہباز صاحب کا کس طرح پتہ چلتا. اچھا جی، تو اب یہ سچویشن ہے کہ پریشانی کا عالم یہ ہے کہ رابطے اوور آل جاری ہیں. ظاہر حکومت بھی پریشان ہے، اپوزیشن بھی پریشان ہے. کتنی بڑی ہم نے بات تو کر دی ہے، لیکن اب کیا ہوگا. تو قاف لیگ اور حکومت کے درمیان جو رابطے تو اپنی سطح پر جاری ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ملاقات پر اتفاق ابھی ہوا، ملاقات ہونا ویسے بڑی آسان ہے لیکن ابھی اتفاق ہی ہوا ہے، اور وزیر اعظم کی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور عدم اعتماد پر حتمی مشاورت جو ہے. اچھا، یہ حتمی مشاورت، کیونکہ اوبویسلی مرحلہ ایسا آ چکا ہے کہ اب حتمی مشاورت ہی کی جائے گی کہ کیا کس سائیڈ، کون سی سائیڈ آپ نے چوز کرنی ہے. کل وزیر اعظم عمران خان کی پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی اہم، اور جی ڈی اے کے ساتھ ملاقات ہوئی. جی ڈی اے نے بظاہر تو اب جو حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اعتماد کا اظہار کیا وزیر اعظم عمران خان پر. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی باپ پارٹی کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. اب جو کہا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت جلد اس کا اعلان بھی وہ کر دیں گے، یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈی چوک پر جو اسلام آباد میں جلسہ ہونا ہے اس کے بارے میں وفاقی وزراء بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ افراد وہاں پر اکٹھے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جلسوں کا، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تمام جلسوں کا یہ باپ ہوگا یہ جلسہ. اچھا، ظاہر ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہے کہ نہیں، لیکن the point is کہ they are planning for it. اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی کہی کہ جو جائیں گے تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ کرنے ان کو اسی میں سے گزر کے جانا پڑے گا. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا یہ دھمکی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی ذرائع گفتگو یہ بات ہوتی ہے. تو کیا فرمانا تھا فواد چودھری صاحب کا اور عامر کیانی کا، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. آپ الیکشن کے نزدیک آئیں گے اور ایک اتنی ہاسٹائل سچویشن ہوگی، پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک ہوں گی، اور پھر اب تو جلسہ بھی ہو رہا ہے اتنا بڑا. ہم نے کہا یہ سارے ننے منے جلسے لے کے آنے والے دیکھ لیں کہ بڑا جلسہ کیا ہوتا ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک چھوٹا سا ریفرینڈم ہو جائے گا، اس جلسے کے اندر سے گزر کے لوگوں کو جانا پڑے گا ووٹ ڈالنے کے لیے، پھر اس مجمع میں واپس گزر کے جانا پڑے گا واپس میں، اور 10 لاکھ بندہ ہوگا. اب تو دیکھتے ہیں سچویشن کیا بنتے ہیں. سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ جو ڈی چوک کا جلسہ ہے، جو ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا. 10 لاکھ کا انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے. یہ ڈٹرمن کرے گا پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کو بھی، ہمارے چیئرمین کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی ڈٹرمن کرے گا. تاریخ کا تعین پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے، اس سے پہلے جو اس کے معاملات ہیں وہ ہم نے سارے طے کر لیے ہیں. اس 10 لاکھ کے ہجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا، اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا. اپنی پیٹیاں کس لیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کا وہ جلسہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملی. کیا بات ہے. تو یہ جناب آپ دیکھ لیں، یہ عامر کیانی صاحب ہیں، وزیر صحت رہ چکے ہیں.
اچھا اشفاق، دعوے تو کسی کے بھی کم نہیں ہے، لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے میں مینشن کرنا چاہوں گی، پاکستان 23 مارچ کو بہت بڑا ایک ایونٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے OIC کا، جو کہ 15 سال بعد پاکستان کو اس کی میزبانی مل رہی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو سچویشن بن گئی ہے وہ کافی تشویشناک ہے، کیونکہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے صدر بھی پاکستان کو آنا تھا، وہ بھی نہیں آئے تھے، اور OIC کا جو کردار رہا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں وہ بھی مایوس کن رہا ہے. تجزیہ کار مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مہر، گڈ مارننگ، اور باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ سیاسی حالات جو ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہے کہ کس طرف جا رہے ہیں. آئے روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جو اتحادی ہیں یا جو ایسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں، وہ بڑا اپنے آپ کو امپورٹنٹ شو کروا رہے ہیں دوسری جماعتوں کے سامنے، بھلے اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ. کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ مارننگ، تھینک یو ویری مچ آپ کے شو کا حصہ بننے کا. حالات کشیدہ ہیں، اٹس ناٹ ہیڈنگ ٹورڈ دا رائٹ ڈائریکشن انفارچونیٹلی. اور بدقسمتی سے ہم نے 3.5 سال یہی کہا ہے کہ بردباری اور پہل جو ہے وہ حکومت کو ہی کرنی پڑتی ہے، کہ چاہے قانون سازی کرنی ہو، ساتھ لے کے چلنا ہو. مگر یہ ہم نے اس کا فقدان بھی دیکھا. اب آپ اس کا پیک دیکھ رہے ہیں، اس کو انمینٹل ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرائسس اور کنفرنٹیشن کا جو سما ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے. وفاقی وزراء جو ہے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک جلسہ کیا جائے گا، اس کو ہال آف شیم بنا دیا جائے گا، جس کے اندر سے جو ان کے منرف ایلیمنٹس ہیں، جو ایسے MNAs ہیں جو تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اپوزیشن کا ساتھ دینے جا رہے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا، ایکسپوز کیا جائے گا، شیم کیا جائے گا. اسی طرح شہباز بیگ صاحب نے بھی کہا کہ ان کی تصاویر جو ہیں وہ شہروں میں گلی گلی کوچوں کے اندر لگا دی جائیں گی کہ تمام تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ان کو جوتوں کے ہار پہنائیں. اور اسی طرح کل رات گئی ہی شہباز شریف صاحب کے اشعریے کے بعد بھی PDM نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دے دی ہے. کل آ کے بیان بھی دے رہے تھے سارے ٹاک شوز میں کہ ہم بھی باہر آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے اور اسی دن آئیں گے. کنفرنٹیشن کا ایک ماحول بن رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. بہتر ہے کہ اندر اپنی نمبر گیم کے اوپر ہی توجہ دی جائے، پولنگ کے تھرو یہ کام کیا جائے، نہ کہ ایک ایسا بیانیہ بنایا جائے. ادھر توجہ ہے مہر آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے کہ پس پردہ تو بہت کچھ چل رہا ہوگا. کیا ہے جی؟ ادھر توجہ ہے، آپ نے کہا کہ نمبرز گیم پہ توجہ ہونی چاہیے، تو آپ کو اب توجہ آ رہی ہے نا، بڑی دیر ہو گئی تھوڑی، مگر اب توجہ آ رہی ہے. اب 30 سیٹوں کی خاطر بھی وزیر اعظم ذاتی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اتحادیوں سے جا کے مل رہے ہیں. ماضی میں جو ایکسرسائز انہوں نے آؤٹ سورس کی تھی مینجمنٹ کے حوالے سے، اب وہ ذاتی طور پہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، اتحادیوں سے مل رہے ہیں. مہر، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے نمبر گیمز کی، ابھی تو اس پر کام جاری ہے. لیٹ سپوز اگر ہم یہ کہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، جس طرح سے اگلے سیٹ اپ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں، اور پھر دوسرا یہ بھی مشورہ آ رہا ہے، تجاویز یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی الیکشن فوری کال کر دیا جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کس پارٹی کو کس سیٹ اپ سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. ابھی اسینشلی تو ادھر تک پہنچنا مقصود ہے نا. ابھی تو 162 نمبر ہیں اس اختلاف کے پاس. 17 MNAs جو ہیں وہ ٹوٹل ملا کے ان کے اتحادیوں کے ہیں. اتحادی بھی ڈاماڈول ہیں کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں، وہ بھی اناؤنس کر دیں گے. چلیں 17 کو بھی ہٹا دیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی صفوں سے ہمارے پاس نمبر پورے. 10 بندے بھی ٹوٹ کے آگے سمجھیں کہ یہ حکومت اس کو گھر بھیجا. پھر آپ کا بڑا سوال کہ بھئی پھر کا کیا خاکہ ہے، کیا سیٹ اپ ہے، پھر کیا بننے جا رہا ہے. دیکھیں، کچھ جماعتیں کھل کے پوزیشن لے چکی ہیں. PMLN نے کہا ہے کہ ان کو فوری الیکشن چاہیے. کچھ جماعتیں جو ہیں جو ہمارے آف دا ریکارڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں کچھ کہتے ہیں آن دا ریکارڈ آ کے سرے سے کچھ اور کہتے ہیں. جیسے پیپلز پارٹی ہے، وہ ان کی سندھ میں اسمبلی ہے، اپنی حکومت ہے، وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ایک دم جو ہے یہ. اچھا، لیکن ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے یہ ابھی بات کی کہ کچھ جماعتیں یہ جو ہیں، خاص طور پر the ones who are important right now 17 ممبرز، یہ ڈاواڈول ہیں یا they are actually enjoying the importance and the situation کہ ہاں جی they are of some importance؟ میں آپ کو بتاؤں honestly I think they are confused. ماضی میں ان کو ڈائریکٹ ٹیلی فون کال آ جاتی تھی، حکم آ جاتا تھا، پیغام آ جاتا تھا، کرنا کیا ان کی زندگی سکون میں ہوتی تھی. اب کوئی کال نہیں آ رہی، کوئی ڈائریکٹلی بتایا نہیں جا رہا کہ جناب والا آپ نے یہ کرنا ہے، تو یہ ذرا کنفیوز ہے کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا جائے. ورنہ ان کا دل نہیں ہے حکومت کے ساتھ رہنے کا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں،
دل بالکل نہیں ہے، مگر وہ قدم اٹھانے میں بھی ذرا کنفیوز ہیں. اور تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بھی دیر کر دی ہے. یعنی کہ اگر آپ کے اتحادی ناراض ہیں، آپ کے اپنے ڈسیڈنٹس ہیں، آپ کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے اپنی جماعت میں سے، ان کو انگیج کریں، فوراً اپنے لوپ کے اندر لائیں. پہلے آپ نے جہانگیر خان ترین کو دیا، علیم خان کو آپ نے ایلینیٹ کر دیا، اس کے بعد آپ کا پورا فارورڈ گروپ بنا ہوا ہے، چیزیں مار رہا ہے، آپ انگیج نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ کے الائز ہیں جو ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لالی پاپ دی جا رہی ہے، کہ بس تحریک عدم اعتماد پاس کرا دیجیے پھر ہم گلزار صاحب کی کو تبدیل کر دیں گے. وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جناب ان کو تو الف بے سیاست اور انگیجمنٹ کا نہیں آتا، ان کو تو ڈھنگ نہیں ہے کہ کس طرح انگیج کرنا ہے. ہمیں مزاج بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ ان کو بھی نہیں انگیج کر رہے. آپ دیکھیں وفاقی وزراء کو جو متنوع بھی کر دیے وزیر اعظم نے، اس کے باوجود اسد عمر کہہ رہے ہیں چند اضلاع کی جماعت ہے کافی. تو مجھے لگتا ہے دس از ایبسولوٹ، I mean, I think it's just a circus. لیکن مہر کل وزیر اعظم نے منع کر دیا ہے اپنے وفاقی وزراء کو کہ اتحادیوں کے خلاف اب بیانات نہ دیے جائیں. بہت شکریہ مہر بخاری ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی. لیٹس سی کہ اتحادی اب کون سی سائڈ چوز کرتے ہیں. جیسے مہر بھی کہہ رہی تھی کہ اتحادی بھی کافی حد تک ان کے تحفظات ہیں، وہ ناراض بھی ہیں، اور پھر جو ایسے بیانات جو ہیں وہ مزید اکساتے ہیں. بلکہ آئی تھنک اور لگتا یہی ہے کہ کنفیوژن کے ساتھ ساتھ دے آر انجوائنگ اٹ وائل اٹ لاسٹ. مطلب بریک لیتے ہیں جی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.